اسلام کے ساتھ مذاق مت کرو. اسلام اپنی پاور سے سارے کام کرتا ہے، لیکن اسلام کے ساتھ کوئی کھڑا تو ہو نا. جب 70 سال کے بعد تم کیبلوں پر بیٹھ کر اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہو، پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہو، لبرل اسلام کے خلاف باتیں، کبھی جناب وہ ممتاز کا نام لے کر کرتے ہیں، کبھی جناب ختم نبوت اسلام، تمہیں پتہ نہیں ہے؟ یہ تمہیں پتہ ہے کہ مولوی خادم جو ہے اس وقت لاہور میں پھر رہا ہے، یا جناب وہ راولپنڈی گیا ہوا ہے، تو تمہیں یہ نہیں پتہ پاکستان کے خلاف کون کون ہے؟ تمہیں یہ نہیں پتہ کہ انڈیا کا یار کون ہے، امریکہ کی جاسوسیاں کون کرتا ہے؟ سب کچھ تمہیں پتہ ہے، لیکن نکی چادر تان کے سو گئے. ہاں جی، نکی چادر تان کے سو گئے، مالک چور پچھان کے سو گئے. سارے نو پتہ ہے کیڑا غدار ہے. ٹی ویوں پر بیٹھ کر 70 سال کے بعد ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا کہ پاکستان کیوں بنا. حق ہی نہیں ہے کسی کو بک بک کرنے کا. جو بھی پاکستان اور اسلام کے خلاف بات کرے اس کو واپس انڈیا بھیج دیا جائے، اس کو انڈیا بھیج دیا جائے. تھوڑے کو قابو نہیں ہوتے، ساڑھے سانو دسو اسی نے ایک دن قابو کر دی. سچی گل کر سکتے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول. بالکل واضح بات ہے. اس میں کوئی، انہوں نے تو چاہا تھا ممتاز قادری کو شہید کرنے کے بعد کہ اہل سنت و جماعت کٹھے ہوں گے، ملک تباہ کر دیں گے، لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا ملک ہمارے بزرگوں نے بنایا. انہوں نے معمولی چال نہیں چلی مودی کو اور ٹرمپ کو اور جناب اس کو اوباما کو خوش کرنے کے لیے. 60 لاکھ اس وقت حضور کے غلام موجود تھے. اساس ایجنسیوں کو نہیں پتا کہ 60 لاکھ بندہ چاہ رہا تھا کہ ہمیں ڈی چوک جانے کی اجازت دی جائے. یہ ہمارے علماء اور مشائخ تھے جنہوں نے ملک کا ایک پتہ بھی نہیں توڑنے دیا. نے کہا نہیں 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 نہیں، ہمارے بزرگوں نے ملک بنایا. ممتاز کا جنازہ یہی پڑھا جائے گا اور اس کا انتقام انشاءاللہ اس طرح لیا جائے گا کہ رسول اللہ کا دین تخت پر آ جائے گا.